السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 16۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کراچی کے اس شاندار مال کے سیکنڈ فلور سے کچھ شاپنگ کرنے کے بعد وہ اب دوسرے فلور پر چلے آئے جہاں کافی اوپن شاپس بھی تھیں۔ ایزل ہوتی تو وہ یقیناً اوپن شاپس کی طرف بھاگتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسے ایسی شاپ سے شاپنگ کا کتنا مزہ آتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا؟ انم کی بات پہ وہ سرگوشی میں لپٹی آواز میں بولے جو انم نہ سن سکی۔ وہ اسے لیے گلاس ڈور کے پار موجود بڑی سی شاپ پہ چلے آئے جہاں ہر قسم کے ڈریسز موجود تھے، کیجول، کامدار، اسٹائلش، ویسٹرن۔ یہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے نا فارس؟ انم رک کر ایک سفید ٹی شرٹ کو چھوتی بولی جو بازوؤں سے کچھ اسٹائلش تھی، یعنی بازوؤں میں سرکل نما ڈیزائن تھا جس سے پہننے والے کے بازوؤں کا حصہ جگہ جگہ سے نمایاں ہوتا۔ اس پہ کچھ لکھا بھی ہوا تھا اور ایک بہت ہی پیارا ایموجی بنا ہوا تھا اور انم کا اشارہ بھی اسی اسٹیکر کی طرف تھا۔ پیاری ہے، تمہیں پسند ہے تو لے لو، انہوں نے سرسری سے انداز میں کہا تو انم ان کی بات پہ جھیم سی گئی۔ وہ بھلا کب کرتی تھی ایسی ڈریسنگ؟ اسے تو ان کی بات پہ شرم ہی آ گئی۔ نہیں، میں تو بس یوں ہی اس اسٹیکر۔ وہ رک کر جھجک سے کہتی بات ادھوری چھوڑ گئی تو آغا فارس کو معلوم ہوا کہ وہ غلط سمجھ گئے، اور یہ بھی کہ اسے ان کی بات پہ شرم سی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بھی تو بھول گئے تھے کہ وہ انم ہے، ایزل نہیں، جسے وہ آرام سے بنا کسی ایشو کے ایسے ڈریسز لے دیا کرتے تھے کیونکہ انہیں اس کی ایسی ڈریسنگ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ان کی نظر میں وہ ہمیشہ سے چھوٹی بچی ہی تھی۔ سوری، میرے بھی یوں ہی منہ سے نکل گیا، وہ خندہ زیر لب ہوتے بولے تو ان کی مسکراہٹ پہ انم بھی مسکراتی پہلے سی ہو گئی۔ زیادہ تر باتیں وہی کر رہی تھی، آغا فارس تقریباً خاموش ہی تھے یا پھر اس کی باتوں کا جواب دے دیتے۔ التمش لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے کسی بھی وجود سے خالی پایا، مگر کچن سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی وہ سیدھا وہیں چلا آیا، مگر وہاں ایزل کو کام کرتا پا کر دہلیز پہ ہی جم گیا۔ وہ ایزل کے گھر پہ موجود تھا اور یہاں آیا بھی اسی کے لیے تھا، تبھی اسے مخاطب کرنے سے قبل وہیں کھڑا چپکے سے دیکھتا گیا۔ گم سم سی وہ اس کی موجودگی سے انجان اپنا کام کرنے میں مگن تھی اور اسے اس طرح مگن دیکھ کر التمش کے من میں ایک شرارت پھوٹی۔ وہ دبے پاؤں بالکل بلی کی سی چال چلتا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کے بالکل عقب میں پہنچ کر اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے گیا۔ ایزل اس کی قربت سے بھی اکثر انجان تھی کیونکہ ابھی تک وہ بولنا تو دور سانسیں بھی روکے ہوئے تھا۔ یہاں سے ایک ڈریس لے کر وہ شاپ سے نکلے اور پھر انم ایک اوپن شاپ پہ رک گئی جہاں مختلف قسم کی چیزیں سجی پڑی تھیں۔ انہیں 1.5 گھنٹہ ہونے کو تھا اور اس 1.5 گھنٹے میں انم نے بس گنی چنی شاپنگ ہی کی تھی، وہ بھی انم ہی دیکھ کر پسند کر رہی تھی، ورنہ آغا فارس نے تو بس شائستہ کی بات مان کر اسے ساتھ لانے کا فرض ہی ادا کیا تھا۔ وہ کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کروا رہے تھے۔ انم پوچھ لیتی کہ یہ چیز کیسی ہے تو اپنی پسند بتا دیتے کہ اچھی ہے یا بس ٹھیک، کیونکہ ابھی تک برا تو کسی چیز کو نہیں کہا تھا۔ فارس، یہ دیکھیں کیسی ہے، اچھی ہے نا؟ ابھی بھی اس نے ایک گھڑی کلائی پہ پہن کر دکھائی تو وہ جو سرسری سے چیزوں کو دیکھنے کے بعد یوں کھڑے تھے جیسے یہاں ہوں ہی نہ۔ انم کی پکار پہ اس کی کلائی کی طرف متوجہ ہوئے، مگر جیسے ہی نظر ڈالی تو نظر ٹھہر ہی گئی۔ وہ سرخ رنگ کی گھڑی تھی جس میں سفید ننھے ننھے سے ڈائمنڈز جڑے ہوئے تھے اور بلا شبہ اتنی پیاری تھی کہ دیکھنے والے کا دل مچل اٹھتا خریدنے کو، مگر یہ گھڑی ہر بری طرح ان کی آنکھوں میں چبھنے لگی کیونکہ اس گھڑی کو دیکھ کر انہیں کسی اور کی کلائی نظر آنے لگی تھی۔ آغا جان، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا، خاص کر میری کلائی میں؟ ایزل کچھ اتراتی اپنی گوری گداز کلائی ان کی آنکھوں کے سامنے لہراتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ یہ گھڑی تو صرف خوبصورت لگ رہی ہے مگر یہ کلائی تو واقعی خوبصورت ہے، انہوں نے شوخ پن سے کہا تو وہ ایک ابرو اچکائے تیوری چڑھائے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں کر کے اصل جواب گول مت کریں، بتائیں کہ اسے لے لوں؟ اچھی لگ رہی ہے نا؟ اگر آپ کو پسند نہیں تو میں بالکل نہیں لوں گی۔ یہ تو سچ تھا کہ جو چیز آغا فارس کو پسند نہ آتی وہ ایزل کو لاکھ پسند سہی مگر وہ اس سے دستبردار ہو جاتی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، انفیکٹ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ گھڑی بنی ہی میری چھٹکی کلائی کے لیے ہے۔ اور جو چیز ایزل کو پسند ہو وہ جاننے کے بعد آغا فارس کا انکار کرنا بنتا ہی نہیں تھا، بھلے وہ انہیں پسند نہ بھی ہو، مگر یہ گھڑی انہیں بھی بہت پسند آئی تھی۔ اس بار بھی وہ انکار نہ کرتے اگر جو معاملہ کسی چیز کا ہوتا، مگر وہ تو ایک جیتے جاگتے انسان کو دیوانگی کی حد تک پسند کیے بیٹھی تھی، ان سے انہی کو مانگ رہی تھی اور وہ اپنا آپ کیسے اس کے سپرد کر دیتے؟ کیا سوچ رہے ہیں فارس؟ بتائیں نا، ٹھیک ہے یہ؟ ویسے مجھے یہ گھڑی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی۔ انم ان کے جواب میں کب کے منتظر کھڑی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سوچ بھی رہی تھی کہ کہاں دیکھی ہے مگر یاد نہ آیا۔ دیکھی ہوگی کہیں، انہوں نے بھی اسے یاد دلانے کی کوشش نہ کی۔ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ کیسے بولوں کیونکہ مجھے یہ بالکل اچھی نہیں لگی، تم کوئی اور دیکھ لو نا، یہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے۔
ان کے دل کو یہ گوارا کیوں نہ ہوا کہ وہ گھڑی جو وہ ایزل کی کلائی میں دیکھتے آئے ہیں، جو ان کے ساتھ اس نے ان کی پسند کو اہمیت دیتے ہوئے خریدی، اسے وہ کسی اور کی کلائی میں سجا دیکھیں، خاص کر انم کی۔ اچھا کوئی بات نہیں، انم کا یوں تو اس گھڑی پہ دل آیا تھا، مگر اب جب وہ ہر چیز کی خریداری میں ان کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھنا چاہ رہی تھی، تو پھر یہاں بھی ان کی پسند و ناپسندیدگی کو اہمیت دینا بنتی ہی تھی۔ اس نے ان کی بڑھائی گھڑی پکڑی اور پہن کر دیکھنے لگی۔ خود سے زیادہ اب اسے ان کی پسند کو ترجیح دینی تھی۔ اٹس سو بیوٹیفل۔ یہ گھڑی بھی کچھ کم پیاری نہ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پہلے کو نہ خریدنے کا غم یکسر بھول گئی۔ اچھا یہ بھی دیکھو۔ انہوں نے ایک اور گھڑی اسے تھمائی، یہ بھی اس کے دل کو لگی، اور لگتی بھی کیوں نہ جب وہ خود پسند کر کے اپنے ہاتھوں سے اسے تھما رہے تھے۔ اس کے لیے تو ان کے ہاتھوں کے لمس سے اس چیز کی خوبصورتی بڑھنی ہی تھی۔ اور ہاں یہ بھی، انہوں نے ایک اور گھڑی اٹھانی چاہیے۔ ارے نہیں بس اتنی تھوڑی نہ خریدوں گی میں، کوئی ایزل تھوڑی نہ ہوں جو گھڑیوں کی شاپ ہی کھول لوں، وہ تو پوری دیوانی ہے ان کے پیچھے۔ اس سے قبل کہ آغا فارس تیسری گھڑی بھی اس کی طرف بڑھا دے، اس نے جلدی سے منع کر دیا اور پھر ایزل کے گھڑیوں کے شوق کو لے کر بات کرتی خولے سے ہنسی۔ ہاں یہ تو ہے، جو چیزیں پسند ہوں ان کے پیچھے پاگل ہی ہو جاتی ہے، اور انسانوں کی بھی۔ آخری جملہ انہوں نے صرف خود تک ہی محدود رکھا۔ ایزل کو گھڑیوں، ہیئر بینڈز، گلاسز، جاگرز، سینڈلز اور جینز کرتے جیسے کپڑوں کا شوق تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح چوڑیوں، جھمکوں، انگوٹھیوں اور کامدار کپڑوں سے بہت دور تھی، مگر انم کو چوڑیوں جھمکوں کا شوق تھا۔ اچھا بھیا وہ والا لاکٹ دکھائیں ذرا۔ انم گھڑیوں کے بعد اب لاکٹس دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ بس گھر جانے کے انتظار میں تھے۔ آج اتنا تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ خریداری کے معاملے میں انم ایک بہت سست لڑکی ہے۔ ابھی تک صرف چند گنی چنی چیزیں ہی خرید پائی تھی۔ وہ خریداری کے معاملے میں ہمیشہ دوسروں کی پسند پہ انحصار کرتی تھی، کبھی ایزل سے تو کبھی نادیہ سے پوچھ کر لینا کہ یہ کیسا ہے، اچھا لگے گا مجھے۔ خود ڈھنگ سے کچھ پسند نہیں کر پاتی تھی۔ آغا فارس سے ہر چیز میں ان کی پسند پوچھنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ وہ خود چیز کے اچھا یا بہت اچھا ہونے کا فیصلہ نہیں کر پاتی تھی۔ ہاں لیکن ایک اور وجہ ان کی پسند کو اہمیت دینا بھی تھا، جو کہ وہ دے رہی تھی، مگر ابھی تو پچھلے 10 منٹ سے لاکٹس میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ کتنا وقت لگاتی ہے انم۔ یہیں اگر ایزل ہوتی تو ابھی تک آدھا مال خرید۔ بولتے بولتے انہیں احساس ہوا کہ وہ کس کا ذکر کر بیٹھے ہیں، تبھی جملہ ادھورا چھوڑ کر سر جھٹک گئے۔ بہو! ایزل کھانا لگانے کو برتن نکال رہی تھی جب کسی نے اس کے کان کے قریب چہرہ لے جاتے ہوئے ایک دم سے بہو کہا۔ وہ یک لخت خوف زدہ ہوتی اچھل کر پیچھے ہٹتی چلا اٹھی۔ اس کی زوردار چیخ پہ کچن تو کیا پورا گھر ہی زلزلے کی زد میں آ گیا۔ ارے 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 ایسی ظالمانہ چیخیں تو مت مارو، میں ہوں التمش۔ ایک کے بعد جب اس نے دوسری چیخ ماری تو التمش نے جلدی سے اپنی موجودگی کا بتا دیا۔ اف یہ آپ ہیں؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں اور تنفس کو بحال کرتے ہوئے شکر ادا کیا کہ کوئی بھوت نہیں تھا۔ تم بھی نہ ایزل، خوف زدہ میں تمہیں کرنے آیا تھا، مگر تمہاری چیخوں نے الٹا مجھے ہی ڈرا کے رکھ دیا۔ وہ بھی اس کے چلانے سے ایک دم گھبرا ہی گیا تھا۔ یا اللہ خیر ایزل کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ نادیہ بھی اس کی چیخ سنتی فوراً سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کچھ نہیں ماما، وہ دراصل کاکروچ آ گیا تھا پتہ نہیں کہاں سے، تو بس چیخ نکل گئی۔ ایزل نے کاکروچ کہتے وقت التمش کو گھورا، جس پہ التمش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ یہ لڑکی اسے کسی اچھی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتی تھی، سیدھا کاکروچ ہی بنا ڈالا۔ ارے التمش تم کب آئے بیٹا؟ ان کی نظر التمش پہ پڑ چکی تھی، تبھی وہ ایزل کی کاکروچ والی بات کو نظر انداز کرتی اس سے مخاطب ہوئیں۔ بس آنٹی ابھی ہی آیا جب یہ محترمہ چیخیں مار رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید کام کرتے ہوئے کوئی ہاتھ وات کاٹ لیا، مگر نہیں، یہ تو صرف ایک کاکروچ سے ڈر گئی۔ وہ بھی کاکروچ پہ خاصا زور دیتا بولا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں محترمہ، یہ تو ایسی ہی ہے، ذرا سے کیڑے سے ڈر جاتی ہے۔ تم آؤ باہر بیٹھو، میں تمہارے انکل کو بلاتی ہوں۔ ہاتھ منہ دھو رہے تھے، بلکہ ڈنر کا وقت ہو رہا ہے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرو۔ نادیہ اسے لیے کچن سے نکل گئی، مگر جانے سے قبل وہ ایک شرارتی نگاہ ایزل پہ ڈالنا نہیں بھولا تھا، جبکہ ایزل اس کی ڈرانے والی حرکت کے بعد اب ان شرارتی نگاہوں پہ دانت کچکچانا نہیں بھولی تھی۔ جی آنٹی ضرور کروں گا ڈنر، پہلے تو کوئی ارادہ نہ تھا، بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا سلام دعا کر لوں، حال چال پوچھ لوں، مگر گھر میں پھیلی کھانے کی خوشبو سے میری تو سوئی بھوک جاگ اٹھی ہے۔ وہ نادیہ کے ساتھ ہی ڈنر کی ٹیبل پہ بیٹھا بولا۔ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب دل چاہے آؤ، اور کھانے پینے میں بالکل مت جھجکو۔ ایزل کھانا لگا دو اب جلدی سے، التمش کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ نادیہ نے التمش سے بات کرنے کے دوران ایزل کو جلدی ہاتھ چلانے کا کہا تو وہ چند برتن اٹھائے چلی آئی۔ اپنوں سے کیسے جھجک آنٹی، اب دیکھیں کیسے دھڑلے سے ڈنر کی میز پہ بیٹھ گیا ہوں، بلکہ بالکل اپنے گھر کی میز سمجھ کر۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو برتن لگاتی ایزل نے ناک چڑھائے۔ مسکے خوب لگا لیتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ کیا تم نے کچھ کہا ایزل؟ اس کی بڑبڑاہٹ اسے سنائی ضرور دی تھی، مگر کچھ پلے نہ پڑی۔ جی نہیں، اس نے مصنوعی دانت دکھائے۔ ویسے کاکروچ پھر سے نظر آیا کیا؟ ایزل کو سامنے دیکھ کر اس کا سنجیدہ ہونے کا بالکل موڈ نہیں بن رہا تھا، تبھی وہ غیر متانت سے گویا ہوا۔ پھر سے نظر تو تب آتا نا جب پہلے غائب ہوتا، وہ تو تب سے کہیں گیا ہی نہیں۔ وہ ذو معنی انداز میں بولی۔ دونوں کی یہ کوڈ ورڈز میں کی جانے والی باتیں بس دونوں کو ہی سمجھ آ رہی تھیں۔
جیسی تمہاری جان لیوا کانوں کے پردے پھاڑنے والی چیخیں تھیں، اسے تو وہیں بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا۔ بے ہوش نہ صحیح، ایٹ لیسٹ بھاگ تو ضرور جانا چاہیے تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا بولا تو نادیہ بھی اس کی باتوں پہ مسکرانے لگی۔ ہاں بھاگ سکتا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کا کاکروچ ہے۔ وہ بھی اسے ٹکا سا جواب دے دی، مزید برتن لینے چلی گئی۔ ایک ذرا سے کیڑے سے ڈر جاتی ہیں یہ لڑکیاں اور کہتی ہیں کہ ہم لڑکوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں۔ ویسے آنٹی کیا آپ بھی ڈر جاتی ہیں؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں سوال گو ہوا۔ ڈرا کرتی تھی میں جب میں بھی لڑکی ہوا کرتی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ہی یہ ڈر ختم ہوتا گیا۔ اب تو جہاں نظر آئے وہیں مار دیتی ہوں، بلکہ نظر ہی کہاں آتے ہیں۔ وہ سچ گوئی سے بتانے لگیں کہ ڈرا تو اس عمر میں وہ بھی کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں کیا واقعی ایسے ڈھیٹ کیڑے پائے جاتے ہیں؟ وہ ایزل کے اس جواب سے بہت محسوس ہوا تھا، تبھی اس کے قدموں کی چاپ قریب پا کر دانستہ پوچھنے لگا۔ ہمارے گھر میں تو نہیں، ہاں البتہ جو باہر کہیں سے آتے ہیں وہ ضرور ڈھیٹ چربی لے کر آتے ہیں۔ جواب ایزل کی طرف سے آیا، جس میں سیدھا التمش پر ٹونٹ مارا گیا تھا کہ وہ اس کی کسی بھی بات کا آخر برا کیوں نہیں مانتا، بس مسکراتا رہتا ہے۔ پر میرے خیال سے تو کیڑوں میں کوئی چربی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی خیال رائے اس کی گوش گزاری۔ ہائے ہائے، اب بس بھی کر دو، کیا تم دونوں نے کھانے کی میز پہ یہ کیڑے مکوڑوں کا ذکر شروع کر دیا؟ اس سے قبل کہ ایزل کی طرف سے پھر سے کوئی کرارا سا جواب آتا، نادیہ نے دونوں کو ہی چپ کروا دیا۔ ایزل، آج کی تاریخ میں کھانا لگ جائے گا؟ نادیہ نے سوائے خالی برتنوں کے ایک بھی ڈش میز پہ نہ دیکھی تو بول اٹھی، جی ماما بس ابھی لائی۔ وہ التمش کو دیکھ کر ناک سے مکھی اڑاتی ڈائننگ روم سے باہر نکلنے لگی۔ آنٹی میں اس کی ہیلپ کروا دیتا ہوں، ورنہ آج شاید خالی میز کو دیکھ کے ترس ترس کے بھوکے پیٹ ہی سونا پڑے گا۔ وہ دانستہ اونچا بولا، جس کو سنانے کے لیے وہ بولا وہ باہر نکلتی نکلتی سن چکی تھی، مگر سوائے سر جھٹکنے کے کچھ نہ کیا۔ نادیہ بھی جانتی تھی کہ ایزل کو تنگ کر رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ، کر لے گی وہ۔ انہوں نے اسے منع کرنا چاہا، مگر وہ پھرتی سے روم سے نکل گیا۔ ہاں تو بھائی ننھی دوست، یہ آج تم اتنی مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ وہ کچن میں چھاپا مارتا بولا، کیونکہ ایزل کو لگ رہا تھا وہ مدد کروانے والی بات مذاق میں کر رہا ہے، مگر وہ تو واقعی آ گیا۔ کیونکہ طبیعت خرابی کے دوران پرہیزی کھانا ہی کھانا پڑا تو مرچوں کو بہت مس کیا۔ جیسا سوال ویسا جواب۔ وہ شانے اچکاتی یوں بولی جیسے محاورے کی بجائے وہ واقعی اس سے اصل مرچوں کی بات کر رہا ہو۔ سن کے بہت افسوس ہوا۔ اس دوران تمہارے دماغ میں پیزا، برگرز اور پاستا گھومتا ہوگا اور آنکھوں کے سامنے آئس کریم ناچتی ہوگی یقیناً۔ یوں تو وہ اسے چڑھانے کو تکے ہی لگا رہا تھا، مگر ایزل واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ اسے کیسے پتہ میری پسندیدہ چیزوں کا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، ہاں البتہ وہ دوائیاں ضرور ناچتی رہیں جو مجھے صبح دوپہر شام دل مار کر کھانی پڑتی تھیں۔ اس نے کڑوے کریلے سا منہ بناتے ہوئے یوں بتایا جیسے ابھی بھی حلق میں کوئی کڑوی گولی اٹک گئی ہو۔ یہ سن کر بھی کافی افسوس ہوا، اب کہ اس نے واقعی افسوس بھری صورت بنا کر ایزل کو دکھائی۔ آپ یہاں افسوس نہیں بلکہ میری مدد کرنے آئے ہیں، اس لیے مجھے باتوں میں لگانے سے بہتر ہے خود بھی کام کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ اس نے روکھے پن سے کہتے ہوئے پلاؤ کی بھری ڈش اس کو تھمائی اور خود رائتے کا باؤل پکڑا۔ موسم تو آج کافی ابر آلود لگ رہا ہے، بلکہ گرج برس تو کب سے جاری ہے، مگر صرف ایک معصوم پہ۔ جانے سے قبل مسکینت بھری شکل اسے دکھا کر پھر سے زو مانی بات کرنا نہ بھولا تو اب کے ایزل کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں یہ، بلکہ اتنے تو کیا بالکل بھی برے نہیں ہیں یہ۔ تم بھی نہ ایزل، پتہ نہیں کب برا بنا دیا انہیں۔ مسکرا کر خود کو ڈپٹتی وہ بھی اس کے پیچھے ہی کچن سے نکل گئی۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، ایسا کرتے ہیں برابر والے ریسٹورنٹ چلتے ہیں تاکہ وہاں تم کچھ کھا پی لو۔ اپنی بھوک سے تمہیں کوئی سروکار ہی نہ تھا، اپنی بھوک تو دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہیں کچھ کھا لیتے ہیں نا؟ انم نے مال کے کیفے ایریا کا ذکر کیا۔ نہیں، یہاں کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا، وہ ناپسندیدگی سے گویا ہوئے۔ ارے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ ایزل۔ بے اختیار زبان سے پھسلنے والے لفظ کو انہوں نے دانتوں تلے دبانا چاہا، مگر اب تو وہ بول چکے تھے اور انم بھی سن چکی تھی۔ یہاں کیا بیٹھ رہے ہیں؟ میں نہیں کھاؤں گی یہاں سے کچھ بھی، آپ کو پتہ ہے، بلکہ آپ کو نہیں پتہ، یہاں سے کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا۔ پزا تو یہاں کا بالکل بے ذائقہ ہے اور مجھے پزا ہی کھانا ہے، اس لیے اٹھیں یہاں سے۔ وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے بولی تھی۔ آغا فارس نے اس یاد کو سر جھٹک کر ذہن سے نکالنے کی صحیح کی۔ یہ ایزل بھی نا، اسے جہاں کی ایک چیز پسند نہ آئے تو باقی تمام کو بھی اس کی بنیاد پہ برا قرار دے دیتی ہے۔ اسے یقیناً یہاں کا پزا پسند نہیں آیا ہوگا۔ لاسٹ ٹائم جب میرے ساتھ آئی تھی تو تب اس نے مجھے بھی یہی کہتے ہوئے برابر والے ریسٹورنٹ میں گھسیٹا۔ سنتی ہی نہیں کسی کی یہ۔ ایزل کا ذکر کرتے ہوئے وہ اس کی حرکت یاد کر کے بتاتے ہوئے ہنس پڑی تھی اور آغا فارس نے بغور انم کی ہنسی کو دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ہنستے ہوئے اس کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی ہنسی کو ایزل سے زیادہ حسین قرار نہ دے پائے۔ ایزل کی ہنسی پہ تو ان کے دل کو راحت پہنچا کرتی تھی۔ اس کی چاروں اطراف کرنیں بکھیرتی ہنسی اور بڑی بڑی بلیوں سے چمکدار آنکھیں تو ان کو قاتلانہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ اتنا تو جانتے تھے کہ ان کے دل میں جو جگہ ایزل کے لیے ہے وہ انم تو کیا کوئی اور بھی کبھی نہیں لے سکتا۔ یہ تو ہے، تمہاری بہن سنتی واقعی کسی کے نہیں۔ اس کی اس بات سے تو وہ بالکل متفق تھے۔
وہ ریسٹورنٹ چلے آئے تھے اور اب ڈنر کرنے کے بعد جانے کا ارادہ تھا، مگر بل پے کرنے سے قبل آغا فارس پوچھنے لگے، آئس کریم کھاؤ گی؟ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے پوچھ ڈالا تھا، شاید وہ بھول گئے تھے کہ سامنے انم ہے۔ انہیں ایزل کا گمان گزرا تھا۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے آئس کریم بالکل نہیں پسند، بلکہ میرا تو فوراً گلا خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ انم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر توبہ والے انداز میں انکار کیا۔ اوئے چھٹکی، آئس کریم تو آج کھائی ہی نہیں تم نے۔ انہوں نے اب غور کیا کہ وہ پچھلی بار ایزل کے ساتھ اسی ٹیبل پر موجود تھے اور جانے سے قبل اسے ایسے ایک آئس کریم کی یاد دلائی تھی کیونکہ اس کا موڈ آف تھا، اور موڈ بہتر کرنے کا بہترین طریقہ آئس کریم کے سوا بھلا کوئی اور ہو سکتا تھا؟ ارے ہاں، میں اسے کیسے بھول گئی، وہ سر پہ ہاتھ مارتی بولی تھی۔ لیکن خوب یاد کروایا آپ نے، چلیں اب اٹھیں اور مجھے لارج سائز کی آئس کریم دلوائیں۔ وہ انہیں کرسی سے کھینچتی بولی۔ ارے بابا، یہیں بیٹھ کر آرڈر کر لیتے ہیں نا، انہوں نے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ ہاں تو پھر جلدی سے کریں، ایک چاکلیٹ اور ایک کیرامل کرنچ، بلکہ لائیں میں خود ہی آرڈر کرتی ہوں۔ ایکسکیوز می۔ وہ مینیو ان کے ہاتھ سے چپڑتی ویٹر کو آوازیں دینے لگی۔ مطلب کہ دو اور وہ بھی لارج سائز؟ پرنسس، بیمار نہ ہو جانا کہیں، کتنی بار بولا ہے کہ اتنی زیادہ آئس کریم مت کھایا کرو۔ وہ اسے ہر بار کی طرح سمجھانے لگے۔ ہاں تو پھر مت یاد دلاتے نا، بھولی تو ہوئی تھی۔ وہ مینیو پٹکتی منہ بسوڑ گئی۔ اسی لیے، بالکل اسی لیے، کیونکہ تم اپنا موڈ جو آف کیے ہوئے تھی اور اب پھر سے کر لیا۔ آئندہ میری توبہ جو آئس کریم کا کہا ہے نا۔ وہ انہیں آخر میں ٹوکتی بولی۔ نہیں، جو تمہاری آئس کریم کو کچھ کہا، اب موڈ ٹھیک کرو اور جلدی سے 2 کپ آئس کریم آرڈر کرو، ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے، تاکہ ہم دونوں باہر واک کرتے ہوئے اسے انجوائے کریں، کیونکہ باہر موسم بہت خوشگوار ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کی توجہ باہر کی جانب مبذول کروائی، جہاں سڑک کے پار لگے درختوں کے پتے تیزی سے لہرا رہے تھے اور دھوپ بھی کہیں عنقا ہو چکی تھی، موسم کا رنگ بدل چکا تھا۔ ارے واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ چہک اٹھی تھی۔ اچھا چلیں، میں آرڈر کرتی ہوں، میرا 1 کپ کیا یاد کریں گے آپ کو دیا، وہ احسان کرنے کے اسی انداز میں بولی۔ آغا فارس نے اپنے لیے آئس کریم کا اس لیے کہا تھا، ایک تو وہ اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے، دوسرا وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے لیے آئس کریم کا کہیں گے تو ایزل اپنا 1 کپ انہیں دے دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے 1 کپ انہیں پکڑایا اور پھر انہیں لیے باہر نکل گئی، اور پھر وہ تھی اور اس لڑکی کی دنیا جہان کی باتیں، جس پہ آغا فارس مسکراتے رہے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ انہیں یک ٹک ٹیبل کو تختہ پا کر اس نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا بجاتے ہوئے استفسار کیا تو وہ چونکے۔ تو تمہیں آئس کریم بالکل نہیں پسند؟ انہوں نے ٹیبل سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ تعجب سے سوال کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ بتانے کے ساتھ سر کو دائیں بائیں ہلانے لگی۔ ہاں البتہ یہاں ایزل ہوتی تو آئس کریم کھائے بنا نہ خود اس ٹیبل سے اٹھتی نہ ہمیں اٹھنے دیتی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ کس قدر آئس کریم کی دیوانی ہے۔ ایزل کا ذکر پھر سے نکل آیا۔ ایک بہن کو آئس کریم سے جس قدر عشق تھا تو دوسری کو اسی قدر نفرت۔ آغا فارس اس کی پسند کا نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل کی پسند سے موازنہ کر رہے تھے۔ تو چلو پھر گھر چلتے ہیں اب۔ وہ بل کی رقم ٹیبل پر رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے، اس سے قبل کہ دوبارہ ایزل کا ذکر ہوتا یا کوئی چیز انہیں اس کے ساتھ گزرے وقت میں کھینچ کر لے جاتی۔ ویسے یہ انم نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں؟ کب سے انم کو غیر موجود پا کر ایزل کے برابر والی کرسی سنبھالتے ہوئے التمش نے پوچھا۔ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ شاپنگ پہ نکلی ہوئی ہے، ایزل نے لہجے کی تپش پہ قابو رکھتے ہوئے بتایا۔ اوہ! اس بات پہ التمش نے ایک لمبا سا او کھینچا تو ایزل کا دل کیا کہ برابر بیٹھے اس شخص کا سر پھاڑ ڈالے، جس کی اس حرکت پہ اس کا اندر تک جل اٹھا تھا۔ شکر ہے تم ان کے بیچ کباب میں ہڈی بن کر نہیں گئی۔ اس نے پلاؤ پہ رائتہ ڈالتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے مذاقاً یہ بات کہی، مگر ایزل کو بہت زور سے لگی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں کھانا چھوڑ کر یہاں سے اٹھ جاؤں تو ٹھیک ہے، ہو جائیں خوش۔ وہ لال بھبو کا صورت دکھاتی اٹھنے کو ہوئی، مگر اس سے قبل ہی التمش نے ٹیبل کے نیچے چھپے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اسے واپس کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنی بڑی بڑی ناگواریت میں لپٹی آنکھیں اس پہ مرکوز کرتے ہوئے بھینچے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، اب کچھ نہیں بولتا، تم پلیز بیٹھی رہو۔ اس کو اٹھتا دیکھ التمش کا تو چہرہ اترنے کو تھا، تبھی اسے واپس بٹھا کر معذرت کرنے لگا۔ ایزل نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس سر کھانے کی پلیٹ پہ جھکا دیا۔ دوسری جانب بیٹھی نادیہ اور سربراہی کرسی پہ براجمان اعجاز کھانا کھانے میں مشغول تھے تو وہ ان دونوں کی باتوں میں توجہ نہیں دے رہے تھے۔ دیتے بھی کیسے، جب ان کی آوازیں صرف انہی تک محدود تھیں۔ وہ تو بس وقتاً فوقتاً ان دونوں پہ نظریں ڈال کر مسکراتے رہے۔ اوئے چھٹکی، ناراض ہو گئی کیا؟ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایزل کی خاموشی پہ التمش مزید چپ نہ رہ سکا۔ ابھی تک تو نہیں ہوں، ہاں اگر آپ نے بولنا بند نہیں کیا تو ضرور ہو جاؤں گی۔ اس کے چھٹکی کہنے پر گرم پانی کے چند قطرے دل کے آر پار ہوئے تھے، کیونکہ یہ لفظ وہ شروع سے کسی اور کے منہ سے ہی بس سنتی آئی تھی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، تم سے باتیں نہیں کروں گا تو میرے حلق سے نوالا نہیں اترے گا۔ وہ ازراہ شرارت تھا۔ ہاں، جیسے روز حلق سے نوالا میری آواز پہ ہی اترتا ہے۔ آپ کا کھانا پیٹ میں پہنچ جائے اس لیے ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہی تو ہوتی ہوں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ دان پیستی بولی۔ کیا ہوا ساتھ نہیں ہوتی؟ بہت جلد ہو جاؤ گی، دل میں تو بس ہی چکی ہو میرے ساتھ، میرے گھر میں بھی جلد ہی بس جاؤ گی، وہ بدبدایا۔ کیا فرمایا آپ نے؟
ایزل کو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی نہ دی، اسے لگا کہ یقیناً اس کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات ہی کی گئی ہے۔ تبھی تھانے دارانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ تم سے باتیں کرتے ہوئے کھانے کا جو مزہ آ رہا ہے وہ خاموشی سے کھانے میں کہاں؟ سیدھی سی بات ہے یار، مجھ سے یوں خاموشی سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اس نے ہر بڑھ کرنے کا سبب بتایا تو ایزل نے آنکھیں پٹ پٹائیں، تو پھر بولتے رہیں۔ وہ بھی بے پرواہی سے شانے اچکا گئی۔ تم بھی کچھ بولو نا۔ ویسے میں کیا کہہ رہا تھا کہ کسی دن ہم بھی شاپنگ پہ، اور بتاؤ التمش، قمر صاحب تو کافی ریلیکس ہو گئے ہوں گے تمہارے آفس جوائن کرنے سے۔ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی جب اعجاز نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے والد کے متعلق سوال کیا۔ ایزل نے ان کی مداخلت پہ شکر ادا کیا۔ جی انکل، یہ تو ہے، مگر وہ فارغ بیٹھنے کو راضی ہی نہیں ہوتے۔ میں منع کرتا ہوں، پھر بھی روز آفس کا چکر لگانا ہوتا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کام کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ۔ التمش جو بھر کر نوالا منہ میں ڈالنے کو چمچ وہیں روکے ہوئے تھا، وہ انہیں جواب دینے کے بعد منہ میں مقید کر گیا۔ بالکل صحیح کہتے ہیں وہ، جب عادت پڑی ہو برسوں سے کام کی تو فارغ رہنا محال لگتا ہے۔ اب فارغ کو دیکھ لو، مجھے کہتا رہتا ہے ماموں جان آپ اب آرام کیا کریں، آپ کا بزنس میرے ذمہ، میں سب سنبھال لوں گا۔ مگر میں فارغ رہ کر کیا کروں؟ کام سے زیادہ تو یہ فارغ بیٹھنا مجھے مشکل لگتا ہے، اور پھر میں اس بچے پہ ڈبل بزنس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ پہلے ہی دن رات اپنے بزنس میں لگا رہا ہے، اعجاز نے تفصیل سے بتایا۔ اسی لیے تو لوگ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنیں، ان پہ پڑی ذمہ داریوں کا بوجھ ختم کر دیں یا ہلکا کر دیں۔ نادیہ نے بس یوں ہی یہ بات کہہ دی، مگر اعجاز برا ہی مان گئے۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، اس پہ مجھے رب سے کوئی شکوہ نہیں۔ میری بیٹیاں ماشاءاللہ بہت احساس مند ہیں، اور صرف چند سالوں کی ہی تو بات ہے۔ پھر میرا سارا بزنس ایزل کے حوالے۔ میری بہت سمجھدار بیٹی ہے، دیکھنا سب کتنی خوش اسلوبی سے لے کر چلے گی، اور جہاں کہیں دقت آئی تو میں اور فارغ ہیں تو صحیح اس کے ساتھ، یہ اکیلی تھوڑی نہ ہوگی۔ انہوں نے ایزل کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ایزل کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی ہو گئی، جبکہ التمش نے سر جھٹکا، یعنی ان کا ابھی دور دور تک ایزل کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور میں یہاں خیالی پلاؤ پکانے میں مصروف ہوں۔ میں تو بس یوں ہی ایک بات کر رہی تھی، گلہ تو کبھی مجھے بھی نہیں رہا، اور میں بھی چاہتی ہوں وہ دن بہت جلدی سے آئے جب یہ آپ کے کندھوں سے ذمہ داریوں کا بوجھ نہ صرف ہلکا کرے بلکہ اپنی قابلیت سے آپ کا سر بھی فخر سے بلند کرے گی۔ کیوں ایزل؟ نادیہ نے مسکراتے ہوئے آخر میں ایزل کی طرف دیکھا۔ جی ماما، انشاءاللہ۔ ماں باپ کا یہ بھروسہ، یہ مان اس کے اندر مزید جوش و بلبلہ پیدا کر گیا۔ ویسے یہ پلاؤ بہت مزے کا ہے۔ التمش نے پلاؤ کا ذکر کر کے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا کر اس ٹاپک کو یہی روک دینا چاہا۔ ایزل نے بنایا ہے، میری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ ہے، نادیہ نے بتایا تو التمش سر جھکا گیا، کیونکہ اس کے لبوں پہ تبسم احاطہ کر گئی اور یہ تبسم ایزل سے چھپی نہ رہ سکی۔ شکریہ نہیں کہیں گے، آج آپ کو اپنے ہاتھوں کا شاہی پلاؤ کھلا رہی ہوں۔ وہ ایک شان سے اس کے برابر بیٹھتی سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ شکریہ تو تب بولتا جب یہ شاہی پلاؤ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ وہ ہولے سے بولا۔ جی کیا کہا؟ ایک تو اس کی بڑبڑاہٹ۔ ایزل نے کوفت بھری نظروں سے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو بڑبڑاہٹ مت کیا کرو، جو کہنا ہے بلند آواز میں کہا کرو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جی چاہ رہا ہے ایسا لذیذ پلاؤ بنانے والے کے ہاتھ چوم لوں۔ وہ پھر سے اسی دبے دبے سے لہجے میں بولا تو ایزل نے اسے گھورا کہ بڑبڑانا بند کرے۔ بہت شکریہ تمہارے ہاتھ کا ایسا خوش ذائقہ پلاؤ کھانے کے بعد آج تو مجھے سپنے میں بھی سہانے آنے والے ہیں۔ وہ اب کے بلند آواز میں بولا تو اس بات پہ نادیہ اور اعجاز بیک وقت ہنس پڑے، مگر ایزل صرف دبا دبا سا مسکرا کر رخ پھیر گئی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ چیٹنگ ہے، دیکھیں بابا یہ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ آغا فارغ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ایزل کی روٹھی روٹھی سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو صوفوں کے بیچوں بیچ کارپٹ پہ بیٹھی وہ اعجاز اور التمش کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ بالکل بچوں کی طرح منہ بناتی وہ باپ کو التمش کی بے ایمانی کا بتا رہی تھی، مگر تبھی اس کی نظر بھی سامنے دروازے سے داخل ہوتے آغا فارغ پہ پڑی تو لمحے کے ہزاروں میں حصے کے اندر نظروں کا رخ بدل گئی۔ اس کا یوں دیکھتے ہی نظریں پھیر لینا اس شخص کو چبھا تو تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ سب ان کی باتوں کا اثر ہے۔ اپنے کہے لفظوں کے بعد انہیں ایزل کو خود سے یوں روٹھا روٹھا دیکھنا ہی پڑنا تھا۔ انہیں ایزل کی یہ بے التفاتی برداشت کرنی ہی تھی، سو مسکراتے ہوئے ان کی طرف چلے آئے۔ التمش کیا واقعی تم نے چیٹنگ کی؟ اعجاز مسکراہٹ دباتے ہوئے غیر متانت سے پوچھنے لگے، کیونکہ التمش کا کارنامہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ ارے نہیں انکل، بالکل بھی نہیں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر صراحت پیش کرتا بولا۔ جب میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ تم نے چیٹنگ کی ہے تو مطلب کی ہے، مان لو۔ وہ بیٹی کی حمایتی بنے بولے۔ ہاں بابا، آپ التمش سے کہیں گے یہ دوبارہ باری کریں، میں نہیں مانتی پہلی باری کو۔ وہ کنکھیوں سے آغا فارغ کو دیکھتی التمش پہ زور دیتی بولی۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے بنا لفظ بھائی کے اس کا نام نہ سنوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بند کرو یہ لڑکوں سے دوستیاں پالنا۔ ان کا یہ جملہ ابھی بھی ایزل کو حرف بہ حرف یاد تھا، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے اب پاس بیٹھے شخص کو نہ صرف التمش کہنا تھا بلکہ اسے دوستی بھی بڑھانی تھی۔ تو تمہیں میری بات کا رتی بھر اثر نہیں ہوا مدام؟ آغا فارغ جہاں اس کے ایسا کرنے پر کڑھ کے رہ گئے، وہیں التمش اس کے منہ سے اپنا نام سن کر خندہ زیر لب ہوا تھا۔
انکل سے کیا کہہ رہی ہو، سیدھا مجھ سے بات کرو۔ اگر تم سیدھا سیدھا مجھ سے کہو گی تو لو، میں ابھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں۔ التمش نے ڈبی اس کے سامنے کرتے ہوئے کھٹ کھٹ کر کے بجاتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف ہوئی، جبکہ اعجاز ان دونوں کی بحث کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہاں تو ماننی تو پڑے گی ہی، چلیں کریں پھر سے باری، ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھیل رہی۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوتی، ساتھ دھمکی بھی لگا گئی، کیونکہ لوڈو کھیلنے کی ضد بھی التمش کی ہی تھی۔ اچھا بابا سوری، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، میں مانتا ہوں ایسا کوئی نمبر نہیں آیا تھا۔ یہ رہی تمہاری گوٹی، اور یہ میں نے نکال کر باہر کر دی اپنی گوٹی، آپ خوش محترمہ؟ التمش نے اس کی کل کی گئی گوٹی اسے واپس تھمائی اور اپنی نکال لی گئی گوٹی واپس باہر رکھ دی، اور ساتھ ہی ساتھ ایزل کے سر پہ ہلکے سے چپت لگاتے ہوئے اسے خوش ہو جانے کا کہا۔ یہ ہوئی نا بات، لائیں اب میں باری کروں۔ وہ واقعی خود کو خوش ظاہر کرتی بولی، کہاں کہ تمہاری باری ابھی میری رہتی ہے۔ وہ ڈبی پیچھے کرتا برجستگی سے بولا، اوہ ہاں میں بھول گئی تھی۔ وہ اپنے بھلکڑ پن پہ ہنس پڑی، کیا یہ ہنسی سچ ہے؟ آغا فارس تو اس کی ہنسی پہ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، اور دیکھو تو کب سے مجھے دیکھنے کے بعد بھی اگنور کی جا رہی ہے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید نظر انداز ہوتے انہوں نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی جان، بڑی جلدی نہیں آ گئے آپ؟ التمش انہیں دیکھتے ہی اٹھا اور اس سے ملنے لگا۔ تم کب آئے ویسے؟ انہوں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، الٹا اس سے جاننا چاہا کہ وہ کب سے یہاں موجود ہے۔ مجھے تو آئے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آئیں بیٹھے نا آپ۔ بتانے کے بعد وہ واپس بیٹھ گیا اور انہیں بھی بیٹھنے کو کہا۔ اوہ تو یعنی گھنٹہ بھر سے یہاں پارٹی ہو رہی ہے؟ انہوں نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا اشارہ لڈو اور چائے بسکٹ کی ٹرے کی طرف تھا، جہاں پڑے کپ خالی ہو بھی چکے تھے۔ بس یہی سمجھ لیں، بلکہ آئیں آپ بھی اس پارٹی کا حصہ بن جائیں۔ چلو ایزل، گیم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ التمش نے انہیں بھی گیم کا حصہ بنانا چاہا۔ نہیں، میں دوبارہ شروع نہیں کروں گی۔ اگر کسی چوتھے کو بیچ میں آنا ہے تو تیسرا بن کر آئے، کیونکہ اس صورت میں گیم سے باہر ہو جاؤں گی۔ وہ مستحکم لہجے میں کہتی آغا فارس پہ بہت کچھ جتلا گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے ساتھ کھیلنے میں اب کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی انہیں اب کسی تیسرے کی طرح ہی ٹریٹ کرے گی۔ آغا فارس کو تو اس کی یہ بات اور بات کرنے کا انداز متحیر ہی کر گیا۔ انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے ایزل کی طرف دیکھا کہ ایسا کیوں، مگر وہ ان نظروں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئی تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ رہنے دو اسے، تم لوگ کھیلو، وہ تھکا آیا ہے۔ بلکہ ایزل جاؤ فارس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اعجاز نے اسے حکم دیا۔ اب وہ یہ حکم تو نہیں ٹال سکتی تھی، تبھی اٹھنے لگی، مگر اس سے قبل ہی کسی نے پانی کا گلاس آغا فارس کے سامنے کیا۔ السلام علیکم التمش، کیسے ہو؟ وہ انم تھی، جو آتے ہی سارا سامان کمرے میں رکھنے چلی گئی تھی اور ان سب کو کھیلتا دیکھ مخاطب نہ کیا، مگر اب پانی لے آئی تو باقاعدہ سلام کے بعد حال چال بھی دریافت کرنے لگی، جبکہ اٹھتی ہوئی ایزل بے جان سی ہوتی ٹانگیں لیے وہیں واپس بیٹھتی چلی گئی۔ بیٹھی رہو ایزل، اب یہ فکریں، یہ خدمتیں کسی اور کے ذمہ ڈل گئی ہیں، تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں۔ دل ہی دل میں خود سے کہتی ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ التمش کو مخاطب کرنے لگی۔ اب یقیناً بڑوں کی محفل لگے گی اور میں ان میں بیٹھ کر بور نہیں ہونا چاہتی۔ ایسا کرتے ہیں، ہم باقی کی گیم لان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ گیم تو بس بہانہ تھی، وہ تو بس یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی، اسے بھلا گیم میں کیا انٹرسٹ؟ ہاں، مگر اسے اب ہر وہ کام کرنا تھا جو صوفے پہ بیٹھے اس شخص کو ناگوار گزرنا تھا۔ جانے انجانے میں وہ اب طے کر چکی تھی کہ اپنی باتوں اور اپنے عمل سے اسے اب اس شخص کو تکلیف دینی ہے۔ ویسے ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، لیکن انہیں دھیان سے اٹھانا، کہیں آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ وہ بھی جھٹ سے مانا، ایزل کو کیسے انکار کر سکتا تھا بھلا، اور یہ تو اس کے لیے اچھا تھا کہ وہ دونوں سب سے الگ آرام سے بیٹھ کر نہ صرف کھیلیں بلکہ باتیں بھی کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے ہوتے ہوئے اب کیا یہ صنف نازک اتنا ہیوی بورڈ اٹھائے گی؟ میں نہیں اٹھا رہی، میں جا رہی ہوں، آ جائیے گا آپ۔ ہاتھ جھلا کر نخوت سے کہتی ایک اچٹتی نگاہ آغا فارس پہ ڈالے وہ وہاں سے لان کی جانب واک آؤٹ کر گئی۔ اس کی بات اور شاہانہ انداز پہ سبھی ہنس پڑے سوائے آغا فارس کے، جو ایزل کی ایک ایک حرکت سنجیدگی سے نوٹ کر رہے تھے۔ انم بھی تب ہی کی وہیں باپ کے پاس کارپٹ پہ بیٹھ چکی تھی، جو حکم ملکہ عالیہ۔ التمش کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ اس نے پیچھے سے اونچی سی ہانک لگائی اور اعجاز کی گوٹیاں نکال کر ٹیبل پہ رکھتا باقی سامان لیے حکم کی تعمیل کو اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ وہاں بیٹھے آغا فارس کا موڈ تو غارت ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی ایزل التمش سے اتنی فرینک ہو رہی ہے تو یہ سراسر ان کی ضد میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ لان میں لگے قمقموں کی روشنی بآسانی لڈو بورڈ تک پہنچ رہی تھی، مگر دونوں میں سے کوئی بھی منہمک سے انداز میں نہیں کھیل رہا تھا۔ ایزل عمیق سوچوں میں غوطہ زن تھی اور التمش کا گیم سے زیادہ اسی پہ فوکس تھا۔ وہ چپ چپ سی بیٹھی ہوئی بس اپنی باری لے لیتی، اس کے علاوہ نہ ہوں کر رہی تھی نہ توں، مگر التمش نے تھوڑا ہلا گلا لگانے کو پھر سے ہیرا پھیری کی، مگر ایزل نے کوئی توجہ نہ دی۔ ارے یہ کچھ کیوں بول نہیں رہی؟ وہ خود ہی سے ہم کلام ہوا اور ایک بار پھر وہی حرکت کی، مگر اس کی چیٹنگ کا پھر سے ایزل نے کوئی نوٹس نہ لیا تو اب کے اچنبھے سے التمش نے اسے دیکھا۔ ایزل اب تمہاری باری ہے۔ اس نے ڈبی اس کی جانب بڑھائی، مگر ایزل نے تھامنے کے لیے ہاتھوں کو حرکت نہ دی۔ کیا بات ہے ایزل، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گیم میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی۔
اس نے ایزل کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہڑبڑائی. ہاں کیا ہوا؟ کیا کچھ ہوا؟ وہ جو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی اس کے یوں مخاطب کرنے سے گڑبڑا گئی اور جو منہ میں آیا بول گئی. جی محترمہ، ابھی ایک اعلان ہوا ہے کہ بلو جینز اور سفید سندھی فراک میں ملبوس ایک 19 سالہ لڑکی جس کے شانوں تک آتے بال ہیں، بڑی بڑی گرے متورم آنکھیں اور ان پہ سفید رنگ چشمہ ٹکا ہوا ہے. دراصل وہ حسین و جمیل لڑکی ابھی چند لہجے قبل ہی کہیں کھو گئی ہے، مل ہی نہیں رہی. تم نے سنا نہیں کیا اس کی گمشدگی کا اعلان؟ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے اس کے لیے بھائی، کاش میں اسے ڈھونڈ سکتا. التمش نے اس میں نگاہیں مرکوز کے تعصبانہ لہجے میں بتایا تو اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل خود کو مسکرانے سے روک نہ پائی. اور اگر میں کہوں کہ آپ اسے بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں تو؟ وہ تھوڑا آگے کو ہو کر بیٹھی اور ڈبی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے بولی. وہ کیسے؟ التمش نے دلچسپی بھرے لہجے میں استفسار کیا. وہ ایسے کہ جہاں سے وہ کھوئی ہے اسی جگہ سے تلاش شروع کریں، مل جائے گی. وہ مسکراہٹ دبائے بولی کیونکہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو چلو پھر مل کر اس کی تلاش کا آغاز کرتے ہیں. مجھے نہیں کرنی. مجھے نہیں ڈھونڈنا اس لڑکی کو جسے خود اپنے ہی ہاتھوں قتل کر ڈالا میں نے. ہاں وہ کھوئی نہیں بلکہ مر چکی ہے. اب مل بھی جائے تو اس کے مردہ وجود سے بھلا کسی کو کیا سروکار؟ کرسی سے اٹھ کر قدرے فاصلے پہ جا کے کھڑی ہوتی وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی. اپنے الفاظ اور اپنے چہرے کے زخمی تاثرات وہ اس کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی. بولو کیا کہتی ہو؟ مل کر نہ ڈھونڈے پھر اسے؟ ہاں اگر وہ مجھے مل گئی تو وہ میری ہی ہو جائے گی، یعنی میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا. وہ کہنے کے ساتھ ساتھ ایک آنکھ دبا گیا تو ایزل نے جھٹ سے پلٹ کر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا. یہ کیا فضول بات ہے؟ آپ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہتھے سے اکھڑنے کو ہوئی. ہاں ہاں کتنی نوٹنکی ہو تم بھی، یعنی تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا اور اس مذاق میں میرے ساتھ شریک بھی ہوئی. یعنی اس نے وہ بات دانستہ کہی تھی. ہاں تو کوئی بھی آسانی سے جان جاتا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. خیر اب مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میری کل یونیورسٹی ہے، مجھے پڑھنا ہے. وہ تھک چکی تھی کب سے سب کے بیچ رہ کے، اب اکیلے رہنا چاہتی تھی، اپنے کمرے میں بند ہونا چاہتی تھی. ارے اتنی جلدی یار؟ التمش کے دل کا پھول اس کے جانے کا سن کے مرجھایا تھا. 2 گھنٹے سے ان کی شکل دیکھ رہی ہوں، ابھی بھی انہیں جلدی لگ رہی ہے. وہ منہ کے زاویے بگاڑتی بڑبڑائی. کیا فرمایا محترمہ؟ مجھے لگا جیسے میری شان میں قصیدے پڑھے گئے ہیں. وہ اس کے قریب کان لگاتا بولا. پڑھ ہی نہ لوں آپ کے قصیدے، اب سامنے سے ہٹے، مجھے اندر جانا ہے. وہ ہاتھ جھلا کر اسے راستہ صاف کرنے کا بولی مگر وہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا. ایک دن ضرور پڑھو گی، وہ استکبار بھرے انداز میں بولا. وہ دن کبھی نہیں آئے گا مسٹر التمش. والے انداز میں جیسے ناک سے مکھی اڑائی گئی. ویسے یہ پڑھنے پڑھانے سے یاد آیا کہ تمہیں پڑھائی میں کبھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں. کھلے دل سے آفر کروائی گئی. مجھے آپ کی کسی بھی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں، اسپیشلی پڑھائی میں تو بالکل بھی نہیں. ٹکا سے جواب دے کر اس آفر کو ٹھکرا دیا گیا. اتنی بھی کوئی قابل و ہونہار اسٹوڈنٹ نہیں ہو تم. بڑا سنا ہے کہ آئے روز بکس اٹھائے فارغ بھائی کا سر کھانے چل پڑتی ہو. وہ بمشکل اپنی بتیسی چھپاتوں سے تپانے کی خاطر بولا، جبکہ وہ اس کے پہلے فقرے پر تپتی نہ تپتی دوسرے فقرے پر رنجیدہ ضرور ہو گئی، کیونکہ اب تو ایسا نہیں ہونے والا تھا. اس شخص سے جڑی اپنی پرانی سبھی عادتیں اسے ختم کرنی تھی. آپ کو اس سے کیا؟ میں جس کا بھی سر کھاؤں. ہاں نہیں ہوں میں قابل اسٹوڈنٹ، مگر اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بے مہری سے کہتی وہ سائڈ سے نکلتی آگے بڑھ گئی. لگتا ہے دل پہ لے گئی میری بات کو. التمش تو یہی اندازہ لگا پایا تھا. چلو اچھا ہوا تم نے خود ہی بتا دیا، مگر میں بہت قابل اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور تمہارے والی بکس بھی پڑھ رکھی ہیں. انفیکٹ میتھ سے تو مجھے بے حد لگاؤ ہے، میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. اس لیے میری آفر پہ سنجیدگی سے غور کرنا، کیونکہ ایک تو میں ہر وقت تمہیں ٹیچ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں، دوسرا ٹیچر بھی بہت اچھا رہ چکا ہوں. سو کیا کہتی ہوں پھر کب سے کلاسز دینا شروع کروں؟ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا، جبکہ ایزل اپنے قدموں میں روانی پیدا کرتی اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتی گئی. آج بڑی لیٹ آئی تم یونیورسٹی سے، ڈرائیور کو بھی واپس بھیج دیا. 4 بجے کے قریب گھر لوٹی ایزل بیگ اٹھائے سست روی سے چلتی سیدھا زینوں کی جانب بڑھ رہی تھی جب انم نے اپنے کمرے سے جھانک کر اس سے پوچھا. ڈرائیور نے بتا تو دیا ہی ہوگا. وہ لہجے بھر کو رکی اور کمرے کی جانب چہرہ موڑتے بولی. ہاں ڈرائیور نے بتایا تو تھا کہ تم لاریب کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہی ہو، مگر تمہاری یہ سڑی سی بیزار شکل دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تم آؤٹنگ سے آ رہی ہو. انم جو دہلیز پہ کھڑی تھی نکل کر لاؤنج میں اس کے پاس چلی آئی. وہ اس لیے کیونکہ اس نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹا. میرا کہیں بھی جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا اور ڈرائیور کو واپس بھی اسی نے بھیجا. آؤٹنگ تو بس نام کی ہی تھی، دراصل اس کا موبائل خراب ہو چکا تھا، وہی لینے کی خاطر مجھے زبردستی ساتھ خجل کرتی رہی. اس نے اپنے بیزار کن چہرے کا سبب بتایا، کیونکہ وہ بالکل انجوائے نہیں کر کے آئی تھی. یعنی وقت اب الٹا چل رہا ہے. انم نے پرسوچ لہجے میں ہنکارا بھرا. کیا مطلب؟ ایزل نے الجھے سلجھے تاثرات لیے گھڑی پہ نگاہ ڈالی جہاں وقت بالکل ترتیب سے آگے بڑھ رہا تھا. اوفو پاگل، میرا مطلب تھا کہ پہلے تم لاریب کو زبردستی گھسیٹا کرتی تھی اور وہ جان چھڑواتی تھی، کیونکہ تم اس لیے ہمیشہ آئس کریم پارلر یا شاپنگ میں پہنچ جاتی تھی، اور اب لاریب تمہیں گھسیٹتی ہے، مگر آج کل تمہارے مزاج نہیں ملتے. میں بہت نوٹ کر رہی ہوں ایزل کہ تم نے ہر اس چیز میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے جو تمہاری من پسند تھی.
ہمارے پاس بیٹھنا بھی جیسے بھول ہی چکی ہو. انفیکٹ میں تو انتظار میں تھی کہ کب تم میرے کمرے میں انٹری مارو اور شاپنگ بیگس پہ دھاوا بولو، مگر تم نے تو اس دن سے میرے کمرے میں جھانکا ہی نہیں. تمہارا ہر چیز سے گریز مجھے تشویش میں ڈال دیتا ہے. انم جو کتنے دنوں سے اس پہ غور و فکر کر رہی تھی، آج کسی بھی نقطے پہ نہ پہنچنے کے سبب اس سے روبرو کھڑی استفسار کرنے لگی کہ اگر کوئی بات ہے تو وہ خود ہی بتا دے. آپ سبھی کہتے تھے نا آپی کہ ایزل نہ جانے کب بڑی ہوگی، تم چھوڑ دو یہ بچپنا، تو بس چھوڑ دیا. اب دل نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہے لگانے کا، بچوں کی طرح ضد کرنے کا، منمانیاں کرنے کا، اور نہ ہی گھومنے پھرنے کا. آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں آپی. چپ، سادہ سی، سلجھی ہوئی. وہ جب بولی تو لہجے میں کھوئی کھوئی سی کیفیت نمایاں تھی. وہ کیوں انم کی طرح بننا چاہتی تھی؟ شاید اس لیے کہ انم جیسا بننے سے اس کی قسمت بھی اسی کے جیسے ہو جائے گی، اسے آگا واپس مل جائیں گے، یا پھر وہ اپنا آپ بدل کر کسی کو تکلیف دینے کا سوچے بیٹھی تھی. دوسری سوچ قابل ایجاب تھی. ہاں، وہ دانستہ خود کو ایسا بنا رہی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اب ان مادی چیزوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہی تھی جو ان میں دلچسپی ظاہر کرتی، پہلے کی طرح ادھم مچائے رکھتی. جب زندگی کا سب سے قیمتی انسان اس کے ہاتھوں سے ریت کے مانند پھسل گیا تو پھر چیزوں کی کیا وقت. اس کی سبھی باتیں سننے کے بعد انم مدھم سا مسکرائی اور اسے دونوں شانوں سے تھامتی بولی، اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، مائیں ان سے ہمیشہ ایسا ہی کہا کرتی ہیں، خاص کر اس بچے کو جو گھر کا چھوٹا بھی ہو اور شرارتی بھی ہو، مگر وہ ان کی شرارتوں اور بچپنے سے کبھی بھی دل سے تنگ نہیں آتی. ماما تو عادتاً کہہ دیتی ہیں، برسوں کا جملہ آسانی سے تھوڑی زبان سے اترتا، اور میں بھی ہمیشہ مذاقاً کہہ دیتی ہوں، کبھی غصے یا سنجیدگی میں تھوڑی نہ کہا ہے، اور تم نے بھی تو ہماری باتوں کا کبھی اثر نہیں لیا، تو پھر اب ایسا کیوں ایزل؟ وہ بہت فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، مگر جواباً وہ لب بستہ رہی، کیونکہ اکثر کئی باتوں کا جواب دیتے ہوئے بھی چپی اختیار کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. تم تو میری بہت پیاری، بہت سمجھدار بہن ہو، پھر کیوں میری طرح بننا چاہتی ہو؟ دیکھو، تم جیسی ہو ہمیں ویسی ہی پسند ہو، تم الگ ہو، یونیک ہو، تم جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے سنجیدگی کا جو لبادہ تم نے اوڑھ رکھا ہے اسے اتارو، کیونکہ میں تو تمہیں بالکل پہلے سے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں، وہی کھلکھلاتی سی ہنسی. سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انم نے اس کا پھولا ہوا گال سہلایا جس کی سرخی آج کل کہیں عنقا ہو چکی تھی. جی آپی، آپ فکر مند نہ ہو میرے لیے، ویسے میں جتنی بھی سمجھدار ہو جاؤں آپ سے کم ہی رہوں گی. وہ اب اتنے پیار سے سمجھا رہی تھی تو عزت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مصنوعی مسکان اس کے سپرد کرتے ہوئے ان باتوں کا سلسلہ یہی منقطع کیا. میری پیاری بہن، چلو شاباش، اب جلدی سے فریش ہو کر آؤ، آج میں نے سندھی بریانی بنائی ہے، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ پسند تو اب مجھے کچھ بھی نہیں رہا. ایک پسند چھن جانے سے باقی کی تمام پسندیدگی اپنی موت آپ مر گئی. اسی تکلیف دہ سوچ کے ساتھ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی. دراصل آپی میں کھانا کھا کر آئی ہوں، سو گنجائش نہیں، بعد میں کھا لوں گی. رسانیت سے کہتی وہ دھپ دھپ کرتی سینے چڑھ گئی. آئینے کے روبرو کھڑی وہ بغور خود کو دیکھ رہی تھی، اور آج اتنے دنوں بعد اس نے خود کا مکمل جائزہ لیا تھا. وہ واقعی خود کو کافی کمزور اور مرجھایا سا محسوس کر رہی تھی. کتنے دنوں سے نہ اس نے اپنا چشمہ بدلا تھا، نہ ہی رنگ برنگی پونیوں سے بالوں میں خوبصورتی پیدا کی تھی، اور کلائی تو جیسے عرصہ دراز سے سونی ہو. وہ پہلے کی طرح بڑ بولی، کھلکھلاتی اور ایک جگہ پر ٹک کر نہ بیٹھنے والی ایزل اگر نہیں بن سکتی تھی، اپنا اندر نہیں بدل سکتی تھی، تو کم از کم ظاہر تو تبدیل کر ہی سکتی تھی. سب کی نظروں سے یہ مرجھایا پن ختم کرنے کے لیے ظاہری پن کی تبدیلی کارآمد ثابت ہوتی. کم از کم اس صورت میں وہ سب کی کھوجتی نگاہوں سے تو بچ جاتی. اس نے ڈریسنگ کی سائڈ پہ بنے گلاس کیبنس میں سے ایک کیبن کھولا اور اس میں سے کپڑوں کے ساتھ کا میچنگ چشمہ نکالا. یہ گہرا سرخ لنگڑیے سادے سے فریم پہ مشتمل بہت ہی پیارا چشمہ تھا. یہ فریم اسے آغا فارس نے لے کر دیا تھا، بلکہ اس کے پاس موجود ہر رنگ میں قید فریم انہی کا دلایا ہوا تھا. اس کی آدھی سے زیادہ چیزیں تو انہی کے پیسوں کی تھیں. بچپن سے اب تک باپ سے زیادہ تو اس نے آغا فارس کا خرچہ کروایا تھا، اور وہ بھی بنا کوئی اگر مگر کیے اس پہ پیسہ لٹانے کو تیار رہتے، ایسے جیسے بس اس کے لیے ہی تو کما رہے ہوں. اس نے ہلکی ہلکی تراوت گھلی آنکھوں سے اس چشمے کو دیکھا اور اس پہ ہولے سے اپنی انگلیاں رینگنے لگی. دھیرے دھیرے اس کا دماغ بھی پس منظر میں جاتا گیا. ایزل، بچے اتنے گہرے رنگ کے فریمز کیوں لیتی ہو؟ معلوم بھی ہے کہ چڑیل لگتی ہو. انفیکٹ لگتی کیا، تم تو ہو ہی چڑیل. سو ہلکے رنگ لیا کرو، بہت ڈیسنٹ لگتے ہیں. اس نے جیسے ہی سرخ فریم اٹھایا، آغا فارس بول اٹھے، کبھی دیکھا یا سنا ہے کہ کسی چڑیل پہ ایسا ہینڈسم بندہ جان چھڑکتا ہو؟ وہ اترا کر بولی. فی الحال اس کا لڑائی کرنے کا موڈ نہیں تھا، وگرنہ منہ بسور کو شروع ہو جاتی کہ آپ نے مجھے چڑیل کہا، جائے میں آپ سے بات نہیں کرتی. جی خوش قسمتی ہے کہ وہ ماں بدولت ہم خود ہیں، اور یہ دیکھنے سننے کو دن رات ملتا رہتا ہے. پر آپ محترمہ مجھے باتوں میں مت لگائیں اور جلدی سے جو لینا ہے لے کر یہاں سے نکلیں. آپ کو گھر چھوڑ کر مجھے آفس بھی جانا ہے. انہوں نے اسے خاصی عزت سے مخاطب کرتے ہوئے آخر میں کلائی پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالی، جس کے مطابق وہ اچھے خاصے لیٹ ہو چکے تھے، مگر دوسری طرف پرواہ کس کو تھی؟ اس کا بس چلتا تو انہیں لیے رات بھر یہی گھومتی رہتی. یادوں کا پس منظر چھٹا تو اس نے آستین کو آنسوؤں سے پوچھنے کی خاطر استعمال کرتے ہوئے اسے بھگو ڈالا، اور پھر تازہ تازہ صاف ہوئی آنکھوں پہ وہی سرخ چشمہ ٹکا گئی.
ایک چیز کو خود پہ سجانے کی خاطر اس کو اتنا وقت لگ گیا، اب نہ جانے اگلی چیزوں پہ کتنا وقت لیتی، کیونکہ یہاں ہر چیز ہی آغا فارس کی ذات سے منسلک تھی، جسے دیکھتے اور چھوتے وہ یادوں کی تکلیف دہ نگری کے سفر کو نکل پڑتی تھی۔ چشمہ لگانے کے بعد اس نے دوسرے کیبن سے ننھے چاند ستارے اور مختلف فروٹ سے گھری پونی نکالی اور بالوں کی اونچی ٹیل کرتے ہوئے انہیں اس میں مقید کر دیا۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے اپنا یہ مخصوص ہیئر اسٹائل اپنایا تھا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا کیبن کھولا، جس میں کئی مختلف اور خوبصورت گھڑیوں کی کلیکشن تھی۔ اس نے ہم رنگ گھڑی نکالی، مگر جب پہننے لگی تو اس کے ننھے ڈائمنڈ سے آنکھیں چند لحظوں کو روشن سی ہوئیں، کیونکہ اس گھڑی کا پس منظر بھی اس شخص سے جڑا ہوا تھا، اور اس پس منظر سے ایک بار پھر اپنا دل بھگونے کے بعد وہ گھڑی پہنے وارڈروب کی جانب چلی آئی اور ایک سفید دوپٹہ نکال کر اسے مفلر کی صورت گلے میں لیتی آئینے کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور ایک نظر پھر سے اپنے ظاہری سراپے پہ ڈالی۔ آج اتنے شب و روز بعد وہ خود سے اپنے پرانے گیٹ اپ میں واپس لوٹی تھی، مگر اس گیٹ اپ نے اس کی اندرونی کیفیت پہ ذرا بھر بھی خوشگوار اثر نہ چھوڑا۔ وہ بدستور گمسم سی زخمی بلبل معلوم ہو رہی تھی، مگر دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے پاس جھوٹی مسکان اور بناوٹی باتیں جو تھیں، تبھی مطمئن ہوتی نیچے چلی آئی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ایپیسوڈ 16۔ آپ کو کیسی لگی؟